अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। किस तरीके से एक जालिम बाप अपनी ही बेटी से निकाह कर लिया, उसके बाद उस बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाजिल हुआ। जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो प्यारे दोस्तों यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि ये वाक़या जो है ये बिल्कुल सच्चा है, और वैसे भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो अब अक्सर हमारी नज़रों के सामने आते रहते हैं। तो इस वाक़े को जानने के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आप सबको बता दें कि बताया जाता है ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान के अंदर पेश आया। प्यारे दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल और बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने बाप के ऊपर भरोसा करती है। तमाम मर्दों में अगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत औरत किसी को करती है तो वो अपने बाप से करती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी फिर ऐसे वक्त में अपने आप को कहाँ महफूज कर पाएगी। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया इसी हवाले से है। मैं आप सभी को गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था। उसकी एक बीवी थी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता कर रखी थी। लेकिन दोस्तों, जहां बाप जो है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मशक्क़तें करता है, लेकिन यहाँ दूसरा ही मामला पेश आता था। यानी जो बाप था एक शराबी था और इसी वजह से ये कोई काम धंधा नहीं करता था, और घर में जितने भी ज़रूरत के सामान थे उनको बेच कर अपनी ज़रूरत को पूरा करता था। यानी ये सारे गलत काम किया करता था। बीवी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे घर में एक नौजवान बेटी है, तुम्हें इसकी भी शादी करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है, घर का खर्चा जो है वो चल नहीं पाता और मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घरों पर जाकर काम करना पड़ता है। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन ये जो बाप था ये शराबी था, उसके कुछ भी पल्ले ना पड़ता और ये हर वक्त नशे में धुत रहता। प्यारे दोस्तों, आखिरकार थक हार कर उसकी जो बीवी थी वो बाहर जाकर दूसरों के घरों में के अंदर काम धंधा करती और थोड़ा बहुत जो पैसा होता उससे घर का खर्च चला करता था। लेकिन अक्सर ये जो शख्स था ये अपनी बीवी की कमाई को भी रातों को चुरा लेता और उसको ज़ाया कर दिया था। बीवी के साथ उसकी जो नौजवान बेटी थी वो भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि बाप जो है वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा ताने दिया करता था, बहुत ज़्यादा उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बाप ने एक ऐसा फैसला किया कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। एक बाप कभी ये हरकत कर ही नहीं सकता, और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको बता दें कि एक दिन का वाकया है कि वो जो औरत थी वो काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जो वो औरत घर से बाहर चली गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने अपने एक दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया और साथ में उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा, जाम पीने लगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। मज़हब इस्लाम के अंदर शराब को पीना कतअन इजाज़त नहीं, शराब पीना तो मज़हब इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत नशे का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस बुरे काम से बचाए। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब बाप ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और साथ में बैठकर उसके साथ शराब पीने लगा, लेकिन तभी ये जो बाप था ये अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज़ देता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ। बेटी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि उसके बाप के साथ एक गैर महरम भी मौजूद था जिसको ये लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने बहुत ज़बरदस्त जलाल में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जब उसको आवाज़ दी तो मजबूरी के तहत वो आंखों में आंसू लेकर अपने बाप के पास जाकर खड़ी हुई गई। बाप ने ये बात कही कि मेरा दोस्त आया है, जाकर जल्दी से खाना बना ले। प्यारे दोस्तों, ये जो बेटी थी ये खाना नहीं बनाना
سنانا چاہتی تھی، لیکن جب باپ نے بہت زیادہ غصے اور جلال میں کہا تو ایسے وقت میں جو یہ بیٹی تھی یہ ڈر گئی، اور جب یہ مجبور ہو گئی تو پچھتا کر کچن کے اندر گئی اور کھانا بنانے لگی۔ لیکن دوستو دوسری طرف وہ شخص جو اس کے باپ کا دوست تھا، اس کی جو نظر تھی وہ لگاتار اس کی بیٹی پر بنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص کا جو دوست تھا وہ بات کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی جو ہے بہت ہی زیادہ نوجوان ہے اور بے انتہا خوبصورت بھی ہے۔ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ نہیں جاتا۔ تمہارے گھر میں اتنی نوجوان اور اتنی زیادہ خوبصورت بیٹی موجود ہے، اس کے باوجود تم اتنا زیادہ پریشان رہتے ہو۔ تمہارے جو بیوی ہے وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اور ایسے وقت میں تو تمہیں یہی صلاح دوں گا کہ تم تو اپنی بیٹی سے بھی چاہو شادی کر سکتے ہو، یہ تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے، اور ویسے بھی تمہاری بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے، میں تو یہی صلاح دوں گا کہ تم اپنی بیٹی سے شادی کر لو۔ لیکن پیارے دوستو ایسے وقت میں اگر کسی باپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرے تو یقیناً باپ کو کتنا غصہ آئے گا، اور باپ تو پہلی بات ایسی چیزیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن دوستو یہ جو باپ تھا یہ اس وقت شراب کے نشے میں تھا، اور ایسے وقت میں اپنے ہی دوست کی بات کو سننے کے بعد مسکرانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم جو کہتے ہو بالکل صحیح ہے، میری جو بیٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، نوجوان بھی ہو چکی ہے، میری جو بیوی ہے وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اب تو اس کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا، اور تم نے مجھے جو صلاح دی ہے میں یقیناً اس کے اوپر ضرور عمل کروں گا۔ پیارے دوستو کچھ ہی دیر کے بعد اس کا وہ دوست اپنے گھر چلا گیا، اور باپ جو تھا وہ رات کا انتظار کرنے لگا۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ جب رات میں اس شخص کی بیوی اس کے پاس پہنچتی ہے تو ایسے وقت میں بیٹی نے اپنی ماں کو تمام واقعہ سنا ڈالا کہ کس طریقے سے یہ جو باپ ہے یہ بڑا ظالم ہوتا جا رہا ہے، اور اپنے دوستوں کے لیے مجھ سے کھانا بنواتا ہے، اس کے دوست میرے لیے بہت ہی زیادہ الٹے سیدھے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ جو عورت تھی یہ بہت زیادہ مجبور ہو چکی تھی، اس نے بہت سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن کسی بھی حد تک اس کا شوہر سدھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس مرتبہ اس عورت کو یہ لگا کہ یہ بہکی بہکی باتیں تو ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شراب کے نشے میں اس نے یہ بہکی بہکی باتیں کر ہی لی ہوں، لیکن اس عورت نے اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں کیا تھا کہ اگلے ہی دن کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد میری بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی۔ لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ وہ جو باپ تھا وہ اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ اگلے دن پھر اس شخص کی جو بیوی تھی وہ باہر کام کرنے کے لیے جیسے ہی گئی، گھر میں بیٹی اکیلی تھی۔ ایسے وقت میں وہی شرابی دوست جو تھا وہ شخص کے گھر پر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ میں اپنے ساتھ ایک قاضی کو لے کر آیا ہوں، اور میں نے اس کو کچھ پیسے بھی دے دیے ہیں، یہ تمہارا نکاح جو ہے وہ تمہاری بیٹی سے کروا دے گا، اور تم بے فکر ہو کر شادی کر لو۔ یہ جو مولوی ہے یہ کسی کو تمہاری بات نہیں بتائے گا۔ پیارے دوستو یہ جو باپ تھا یہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ ایسے وقت میں یہ کمرے میں گیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا، لیکن اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ چیختی چلاتی رہی، لیکن اس گھر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کے باوجود کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ ایسے وقت میں باپ نے اپنی بیٹی کو دھمکی دی کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی اور یہ بات کسی کو بتائی تو ایسے وقت میں تیرے ساتھ بہت برا کر دوں گا۔ پیارے دوستو ایسے وقت میں بیٹی جو تھی وہ زاروں قطار روتی جاتی تھی، دل ہی دل سوچتی جاتی تھی کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ میرے بہت ساری دوست ہیں، کبھی ان کے باپ نے اپنی بیٹی کی طرف ایسی گندی نظر نہیں ڈالی، لیکن یہ جو میرا باپ ہے وہ کس قدر ظالم ہے کہ اپنے دوست کی بات پر آ گیا اور مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اپنی ہی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو اس کی بیٹی زاروں قطار روتی جاتی، لیکن مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں قاضی نے پیسے لے کر اس کی شادی جو تھی اس کے باپ سے کر دی۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ اس کے بعد باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ رات کے وقت میں جب اس کی بیوی اس کے گھر پہنچی تو ایسے وقت میں بیٹی نے تمام ماجرا اپنی ماں کو کہہ سنایا کہ باپ نے میرے ساتھ کس طریقے سے زیادتی کی اور مجھ سے نکاح بھی کر لیا، جو کہ کوئی باپ نہیں کر سکتا۔ اس چیز کی اجازت تو کوئی بھی مذہب نہیں دیتا ہے، لیکن میرے باپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔
جب ماں نے اس کی ان باتوں کو سنا تو ماں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماں کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ باپ نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ یہ کس طرح کا بڑا ظلم کر دیا، اور پھر اس عورت نے فوراً اپنے بھائی کو بلوایا۔ پھر جب اس عورت کا بھائی گھر پہنچا تو ایسے وقت میں بہت ساری باتیں سامنے آئی، اور پھر آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر پر رہے گی۔ تو دوستو آپ سبھی کو بتا دیں کہ اس کے بعد ہار پچھتا کر ماں اور بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی کے گھر پر رہنے لگی، لیکن دوسری طرف اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب اس شخص پر جو اس کا باپ تھا اس شخص پر نازل ہونا شروع ہو گیا۔ کہنے کا مطلب کہ جس شخص نے اپنی بیٹی سے شادی کی تھی اس کے جسم کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ جس کے بعد یہ ہوا کہ غلاظت کا جو راستہ ہوتا ہے، یعنی پاخانہ پیشاب کا جو راستہ ہوتا ہے، وہ دونوں راستے جو ہیں اس کے بند ہو گئے، اور جس کی وجہ سے اس شخص کا جو پیٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ پھولنے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس شخص کی اسی عذاب کی وجہ سے موت ہو گئی۔ پیارے دوستو، زنا ایک ایسا قرض ہے جو دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب دیکھنے کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے دوستو زنا سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے اور آخرت میں تو اس کا بھیانک عذاب ہوگا جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس شخص کو قبر میں اتارا گیا تو ایسے وقت میں کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے جسم کو کتوں نے نکالا اور نوچ نوچ کر کھا ڈالا، جو کہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ یہ جو شخص تھا وہ بہت ہی زیادہ گنہگار تھا۔ اسی وجہ سے اس کے جسم کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر رہے۔ ایسے وقت میں اس کے جسم کو کتوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس شخص پر عذاب نازل ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام حرام کاموں سے بچنے، نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔